من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وصل عليهم وہ میرے حبیب آپ ان کے لیے دعا کیجئے ان صلاتک سکن لہم بے شک آپ کا ان کے لیے دعا کرنا ان کے لیے سکون کا باعث ہے واللہ سمیع علیم اور اللہ پاک بہت جلد سننے والا اور جاننے والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين اس امت کے سب سے خوش نصیب لوگ وہ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے بعد میں آنے والے لوگ ان کی اس نیکی کا ہی مقابلہ نہیں کر سکتے جس لمحے میں انہوں نے ہمارے حبیب کا دیدار کیا ہے وہ کیسے خوش نصیب لوگ تھے کہ اللہ پاک خود میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ خود ان کے لیے دعا کیجئے کوئی علماء کو آج کہتا ہے کوئی اپنے پیر کو کہتا ہے کوئی اپنے ساتھی کو کہتا ہے کوئی حج کے لیے جا رہا ہے کوئی عمرے کے لیے جا رہا ہے کہتا ہے بھائی ادھر مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا
ہر ایک اپنی اپنی دعا کے بارے میں کہتا ہے وہ کس قدر خوش نصیب ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ حکم دے رہا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر آپ خود ان کے لیے دعا کیجیے۔ آج ہم ان خوش نصیبوں کا ہی تذکرہ کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کے لیے کیا کیا اور کیسے کیسے دعائیں کی۔ سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، بیمار ہو گئے۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے تکلیف شروع ہو گئی، تکلیف میں دعا کرنے لگا، تکلیف جب حد سے بڑھنے لگی تو میں اللہ سے دعا کرنے لگا، اللہم ان کان اجلی قد حضر فارحنی، اے میرے اللہ اگر میری موت کا وقت آ گیا ہے تو مجھے راحت ہی دے دے، ان دنیا کے دکھوں سے میری جان چھڑا دے، وَإِن كَانَ بَلَاءً فَصَبِّرْنِي، اے میرے اللہ اگر میری آزمائش کا وقت آ گیا تو مجھے صبر کی توفیق دے دے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں یہ دعا کر کے میں فارغ ہی ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ فرماتے ہیں علی کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے یہی دعا کے الفاظ دوبارہ دہرائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہم اشف علی اللہم اشفہی اللہم اشفہی، اے میرے اللہ میرے علی کو شفا دے دے، اے میرے اللہ میرے علی کو شفا دے دے۔ سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مشتقیت ذالک الوجع قط، اللہ کی قسم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف کی جب سے دعا کی ہے اس کے بعد کبھی وہ تکلیف مجھے نہیں ہوئی۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیسے بھی خوش نصیب تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے شفا کی دعا کی ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ادھر سے جناب حسن حسین تشریف لے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی دعا کی، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے میرے اللہ یہ حسن حسین ہے ان سے میں پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما۔ حسن حسین کی محبت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ یہ آپ کے گھرانے کے ایسے لوگ ہیں، اہل بیت ہیں جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دعائیں کی ہیں، تو کیا خیال ہے ان کی محبت کے لیے ہم بھی اپنے دلوں کو وسیع کریں گے یا نہیں؟ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا ایمان ہے، حسن حسین سے پیار کرنا بھی ہمارا ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ سارے صحابہ ہی خوش نصیب تھے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملی ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے جو بات نکلتی تھی لکھ لیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی باتیں لکھ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے میرے اللہ اس معاویہ کو سیدھا راستہ دکھانے والا بنا دے، مہدیا، اے میرے اللہ اس معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے، واہد بہ، اے میرے اللہ اس معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے دے۔ سیدنا معاویہ بھی کتنے خوش نصیب ہے جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم دعائیں کی ہیں۔ کئی بدبخت لوگ ہیں جو سیدنا معاویہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور تمہاری باتوں سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں، التجائیں کی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک پہنچے ہی ہیں،
سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ انس 10 سال کی عمر کا چھوٹا سا بچہ انس ہے، اس کو لے کر ماں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، کہتی اللہ کے رسول خویدمو کا اے اللہ کے رسول یہ انس میرا بیٹا ہے، آج کے بعد میں اپنی خدمت کا کوئی کام اس سے نہیں لوں گی، آج سے یہ آپ کی خدمت کے لیے وقف ہے، یہ آپ کا غلام ہے۔ اللہ کے رسول اپنے غلام کے لیے دعائی کر دیجئے، صحیح البخاری میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، التجا کی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ، اے میرے اللہ انس کو اولاد بھی زیادہ دے اور مال بھی زیادہ دے، اے میرے اللہ جو کچھ تو اس کو دے اس میں برکتیں عطا کر دے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اللہ پاک نے کیسے قبول کی؟ کہتے ہیں 100 سال کے قریب میری اب عمر ہو چکی ہے اور 100 کے قریب ہی میں اپنی اولاد اور پوتوں کو جانتا ہوں، مجھے جو اللہ نے اولاد دی ہے، بیٹے دیے ہیں، پھر ان کی جو اولاد ہے وہ 100 کے قریب تو مجھے پتہ ہے۔ اور سیدنا انس فرماتے ہیں مدینے میں سب سے زیادہ مال میرے پاس ہے، کان علی بستان یعطی فی السنۃ مرتین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعا کا اثر ہے، مدینے کے لوگوں کے جتنے باغ ہیں سال میں ایک دفعہ پھل دیتے ہیں، میرے جتنے بھی باغ ہیں سال میں 2 دفعہ پھل دیتے ہیں۔ صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، وہ خوش نصیب لوگ تھے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر دعائیں بھی کیے، التجائیں بھی کیے۔ بدر کا میدان ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدر کی رات میں نے اپنے محبوب پیغمبر کے خیمے کا پہرا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سو ہی نہ سکے، التجائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، صحابہ کرام کے لیے اللہ کے آگے روتے رہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں، دعا میں ساری رات ہی گزر گئی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ میرے یہ 313 14 15 ساتھی ہیں، اگر تو نے ان کی مدد نہ کی، اگر تو نے اپنے وعدوں کو پورا نہ کیا تو قیامت تک زمین پہ تیری عبادت نہیں ہوگی، اے اللہ تو ان کی مدد فرما، فرشتوں کا نزول فرما۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں کے لیے اللہ کے پیغمبر دعا کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کی چادر مبارک کندھے سے زمین پہ جا گری، میں جلدی سے آگے دوڑا، میں نے چادر مبارک کو اٹھایا، آپ کے کندھے پہ ڈال دیا اور آپ کے ہاتھوں پہ ہاتھ دھر دی اور میں نے عرض کی حسبک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بس کر دیجئے، اللہ نے آپ کی التجاؤں کو سن لیا ہے، قبول کر لی، اللہ ضرور مدد نازل کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے صحابہ کی ترتیب لگا رہے ہیں اور زبان پہ کیا دعا جاری، اللہم انہم جیعون فاشبعہم، اے میرے اللہ کئی دنوں کے فاقوں میں ہیں، ان کو رزق عطا کر دے، اے اللہ یہ پیدل ہے، ان کے پاس سواریاں نہیں، فاحملہم، ان کو سواریاں عطا کر دے، اے اللہ ان کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، قمیصوں کو کئی پیبند لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو لباس بھی نئے عطا کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ التجا کی ہے، صحابہ کہتے ہیں 70 سردار ہم نے ان کے مار دیے، 17 کو ہم نے قیدی بنا لیا، فرماتے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، ہم دشمن کو قتل کرنے کے لیے
تلوار لہراتے ہی تھے اس کی گردن پہلے ہی کٹ جاتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں تھا جس کو ایک ایک یا دو دو سواریاں نہ ملی ہو۔ اللہ نے سواریاں بھی عطا کر دی، اللہ نے لباس بھی عطا کر دیا، اللہ نے کھانے بھی عطا کر دیے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی پاکستان بننے سے پہلے بہت بڑے شیخ رہے ہیں۔ ان کی مجھے بات یاد آئی، سید گھرانے سے تھے، شاہ تھے۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا ہے کہ مجھے جب بھی ضرورت پیش آئے غیبی مدد کے لیے میں حسین سے مانگ لیا کروں۔ پھر میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حسین سے بہتر اس کا باپ ہے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں علی سے ہی مانگ لیا کروں، غیبی امداد کے لیے علی کو ہی پکار لیا کروں۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ علی سے بھی بہتر تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی شان اتنی ہے، مقام اتنا ہے، انبیاء سے بھی اعلیٰ ہے۔ معراج کی رات عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے۔ معراج کی رات جبریل امین آپ کو لے کر بیت المقدس میں پہنچے ہیں، ادھر اللہ کے پیغمبر نے سارے انبیاء کو نماز پڑھائی ہے، آپ انبیاء کے بھی امام ہیں، قیامت کے دن کی بھی سرداری اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے۔ او عطا اللہ اگر غیبی امداد کے لیے پکارنا ہے تو اللہ کے رسول کو آواز دو۔ کہتے ہیں پھر میں نے اپنے محبوب پیغمبر کی اداؤں کو پڑھا ہے تو میرے دل نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ او عطا اللہ تیرے محبوب پیغمبر کو جب غیبی امداد کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اللہ کو آواز دیتے ہیں، وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے آگے التجا رکھتے ہیں۔ او عطا اللہ شاہ بخاری تو بھی غیبی امداد کے لیے اس کو آواز دیا کر جس کو پیغمبر آواز دیتے رہے، جس کو رسول آواز دیتے رہے، جس کو اولیاء آوازیں دیتے رہے۔ وہ کیسے صحابہ کرام خوش نصیب تھے جن کے لیے اللہ کے پیغمبر نام لے کے دعا کیا کرتے تھے۔ صحیح البخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، سیدنا ابو ہریرہ آئے، چہرے کی رنگت اڑی ہوئی ہے، پریشان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ تجھے خیر ہے، پریشان نظر آ رہے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ ہے تو جناب ابو ہریرہ رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اللہ کے رسول میری والدہ اسلام کی دشمن ہے، آپ کی دشمن ہے، وہ اسلام کے خلاف باتیں کرتی ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اے اللہ کے رسول آج بھی اسلام کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی، اے اللہ کے رسول میں گھر سے باہر نکل آیا ہوں۔ ابو ہریرہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول سب کے لیے دعا کرتے ہو، ابو ہریرہ کی ماں کے لیے بھی دعا کر دو، ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے بھی دعا کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی ہاتھ اٹھا لیے، التجا کی اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت ہی دے دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دعا کے الفاظ سنے وہیں سے پلٹ پڑے اور تیز تیز قدموں کے ساتھ گھر واپس جا رہے ہیں۔ ساتھیوں نے پوچھا ابو ہریرہ اتنے تیز قدموں سے تجھے خیر ہے؟ کہا آج اندازہ لگانے لگا ہوں اللہ کے پیغمبر کی دعا عرش تک پہلے پہنچتی ہے یا ابو ہریرہ گھر پہلے پہنچتا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں گھر پہنچا دروازے کو کنڈی لگی ہوئی ہے، دروازہ بند ہے، میں سمجھ گیا ابو ہریرہ تجھے دیر ہو گئی ہے، تیرے محبوب پیغمبر کی دعا پہلے ہی پہنچ گئی ہے۔ پانی کے گرنے کی آواز آنے لگی، تھوڑی دیر کے بعد ہی والدہ صاحبہ نے دروازہ کھولا اور پڑھنے لگی، اے ابو ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ
वसल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के लिए दुआएं किया भी करते थे और सहाबा इकराम हुजूर पाक से दुआएं लिया भी करते थे। ये तो आप समझते ही है ना, दुआ लेना और है और दुआ करना और है। एक साथी मेरे पास आए, कहते हैं कर साहब दुआ करो। मेरे पास कारी हाशिम साहब बैठे हुए थे, वो जरा शुगली हैं। उन्होंने कहा भाई दुआ करवाते नहीं, दुआ लेते हैं, दुआ लेते हैं। सहाबा इकराम दुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के लिए दुआ करते भी थे और सहाबा आपसे दुआएं लिया भी करते थे। सहीहुल बुखारी सही मुस्लिम में मौजूद है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं सहाबा इकराम इज़ा राउ अव्वल समरी जाऊ बिही इला रसूलिल्लाह। जब सहाबा के बागों का पहला फल पका करता था तो वो पहला फल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया करते थे। किस लिए पेश किया करते थे? दुआ लेने के लिए। सहाबा कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहले फल को हाथों में पकड़ लेते और दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी समरिना व बारिक लना फी मदीनतिना। ऐ अल्लाह हमारे मदीने के फलों में बरकतें डाल दे, ऐ अल्लाह हमारे मदीने में ही बरकतें डाल दे। अल्लाहुम्मा इन्ना इब्राहीमा अब्दुका व नबीयुका व खलीलुका। ऐ मेरे अल्लाह इब्राहीम तेरा नबी था, तेरा बंदा था, तेरा खलील था। वाना अब्दुका व नबीयुका, और मैं भी तेरा बंदा हूँ, तेरा नबी हूँ। इन्नहु दाका ली मक्का था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तुझसे मक्के के लिए दुआ की थी। वाना दुका ली मदीना, और मैं तुझसे मदीने के लिए दुआ कर रहा हूँ। अल्लाह जिस तरह तूने मक्के में बरकतें डाली इब्राहीम की दुआ पे, अल्लाह मेरी दुआ पे तू मदीने में भी बरकतें डाल दे। सहाबा इकराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआएं लिया भी करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख लगी है, एक दिन सिद्दीक आ गए, भूख लगी है, उम्र फारूक आ गए, भूख लगी है, घर में कुछ भी नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं साद बिन उबादा, वो कहते हैं अल्लाह के रसूल कभी आप हमारे मेहमान बने, कभी हमारे पास आए, चलो फिर साद बिन उबादा के पास जाते हैं। मुस्नद अहमद में मौजूद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके असहाब साथ हैं, साद बिन उबादा की तरफ गए, दरवाजे के पास पहुंचे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम बोला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ओ साद के घर वालों तुम पर सलामती हो, तुम पर अल्लाह की रहमतें हो। साद बिन उबादा ने आवाज सुनी, पहचान गए ये तो हमारे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज है। साद बिन उबादा कहते हैं वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, सलाम का जवाब दिया और अपनी बीवी को कहते ऊंची जवाब नहीं देना, अगर ऊंची जवाब देंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा सलाम और रहमत की दुआ नहीं करनी, ऐसा से सलाम कहेंगे आप, बार बार दुआ करते रहेंगे। सहाबा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का कितना शौक हुआ करता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सलाम बोला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर आहिस्ता से जवाब दिया। साद बिन उबादा ने, घर वालों ने आहिस्ता से जवाब दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी दफा फिर सलाम बोला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। घर से आहिस्ता से फिर आवाज दी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर से आवाज नहीं आई तो आप पलट पड़े।
آج کل لوگ ہمیں دھوکہ اس لیے ہی دیتے ہیں کیونکہ ہم اپنے محبوب پیغمبر کی حدیثیں پڑھتے ہی نہیں، آپ کی ادائیں پڑھتے ہی نہیں۔ پوری کائنات کے سردار ہیں اور وہ اجازت کے بغیر گھر نہیں گئے۔ آج کل جی مولویوں کے لیے اجازت کی کیا ضرورت ہے، پیروں کے لیے اجازت کی کیا ضرورت ہے، تمہارا اپنا گھر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیرت مند تھے اور آپ کے امتی بھی غیرت مند ہی ہوا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر سے آواز نہیں آئی، آپ واپس پلٹ پڑے۔ سعد بن عبادہ انتظار کرتے رہے، آواز نہیں آئی۔ کہنے لگے آواز ختم ہو گئی ہے، باہر دیکھا تو اللہ کے محبوب پیغمبر واپس جا رہے۔ سیدنا سعد بن عبادہ تیز تیز قدموں کے ساتھ پہنچے، اللہ کے رسول آپ واپس جا رہے ہیں۔ کہا سعد ہم نے سلام بولا تھا، اندر سے جواب نہیں آیا تو ہم واپس جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے جواب دیا تھا ولم اسمعک، او سعد مجھے آواز آئی نہیں۔ کہا اللہ کے رسول میں نے سنایا ہی نہیں تھا آپ کو۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے آواز نہیں آئی۔ سعد بن عبادہ کہتے ہیں میں نے آپ کو سنایا نہیں تھا تو آواز۔ اب اس واقعہ کا کیا کریں، کیسے سمجھائیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور دیوار کے پیچھے آپ کو نہیں پتا چلا کہ آواز آ رہی ہے کہ جواب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ یہ نہیں مجھے سمجھ آتی کہ ادھر سے مدینے تک آواز کیسے پہنچ جاتی۔ سیدنا سعد کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے جواب دیا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے آواز نہیں آئی۔ سعد کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے سنایا ہی نہیں۔ رحمت واپس جا رہی ہے، اللہ کے رسول واپس آئے، کھانا پیش کیا، کھانا کھلایا، ضیافت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون۔ اے سعد تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، روزے دار تمہارے گھر میں آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری تحفہ دے دی، تحفے میں سواری دے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہوئے، سعد بن عبادہ نے سواری کی مہار پکڑ لی۔ اللہ کے رسول ہمارے گھر کے لیے اور دعا کر دیجئے، اور دعا کر دیجئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا شروع کر دی، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ اے اللہ جو تو نے ان کو دیا ان میں برکتیں ڈال دے، ان کو معاف کر دے، ان پہ رحمتیں نازل کر دے۔ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لیا بھی کرتے تھے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرمایا، باقی صحابہ بھی موجود ہیں۔ ایک صحابی آیا، عرض کرتا اللہ کے رسول مجھے بھوک بڑی لگی ہے، مہمان ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 9 گھروں میں پیغام بھیجا، کوئی جواب نہیں آیا، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے رسول پانی کے سوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ، الا رجل یضیف الضیف یرحمہ اللہ، کوئی ہے آج تم میں سے جو مجھ سے دعائیں لے لے، جو مجھ سے دعا لے میں اس کے لیے رحمت کی دعا کروں گا، جو میرے مہمان کو کھانا کھلا دے۔ ضعیف رسول اللہ، کوئی ہے آج مجھ سے دعا لینے والا، یرحمہ اللہ، میں اس کے لیے رحمت کی دعا کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز ہی دی ہے، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کسی اور کو موقع ہی نہیں دیا۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ آج کی دعا میں آپ سے لوں گا۔ وہ صحابہ کرام تھے، کتنے شوق والے تھے۔ آج جیسے ہم جیسے ہوتے تو ہم تو 10-20 دفعہ سوچتے کہ مہمان کو گھر لے جائیں یا نہ لے جائیں۔ جو مسجد مدرسے کے مہمان ہوتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمان ہوتے ہیں۔
ہم تو سوچتے ہیں لے جائیں نہ لے جائیں، گھر میں جو آفت بیٹھی ہے وہ کیا کہے گی؟ مہمان ہر روز تجھے ہی ملتے ہیں، تیرا آنا مرنا ہی نہیں ختم ہوتا۔ لیکن وہ خود بھی خوش نصیب تھے، ان کے گھر والے بھی خوش نصیب تھے، ان کو اعتماد تھا گھر والوں پہ، جانتے تھے گھر جا کے میں اللہ کے رسول کا نام ہی لوں گا تو نام ہی کافی ہے، نام ہی کافی ہے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے اللہ کے رسول یہ دعائیں میں لوں گا۔ لے گئے، گھر جاتے ہی کہا اے ام سلیم ضیف رسول اللہ، آج مہمان آیا ہے، مہمان کوئی عام نہیں، اللہ کے رسول کا مہمان ہے، لا تدخری، کوئی چیز چھپانی نہیں۔ ام سلیم کہتی ہیں واہ کیا خوش نصیب گھرانہ ہے، اللہ کے رسول کا مہمان آ گئے۔ لیکن ابو طلحہ ما عندنا الا قوت صبیاننا، ہمارے کھانے کے لیے تو پہلے ہی کچھ نہیں، بچوں کے لیے میں نے کچھ کھانا رکھا ہوا ہے کہ دن تو کھیل کود میں بچوں کا گزر ہی جاتا ہے، رات کو بھوک کی وجہ سے بچوں کو نیند نہیں آتی، بچوں کا کھانا ہے کھانوی مسبیان، بچوں کو بھوکا ہی سلا دو، بچوں کو نہیں کھلائیں گے، ضیف رسول اللہ، اللہ کے رسول کے مہمان کو کھلائیں گے، بچوں کو سلا دینا۔ اور ہم تو نتوی بطوننا، اپنے پیٹوں پہ ہم کپڑے باندھ کے سو جائیں گے، اللہ کے رسول کا مہمان کھائے گا، اللہ کے پیغمبر ہمارے لیے دعا کر دیں گے، ہمارے گھر میں رحمتیں آ جایا کریں گی۔ وہ کیسے خوش نصیب لوگ تھے، کس انداز سے دعائیں لیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آ گئے، کہا جب کھانا سامنے رکھو، یہ کھانا تو ایک آدمی کا ہے، تم چراغ کو سیدھا کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دینا، میں منہ ہلاتا رہوں گا، اللہ کے رسول کا مہمان کھا جائے گا، اللہ ہم پہ راضی ہو جائے گا۔ رات اسی انداز سے گزری، بچے کھانا مانگتے رہے، بچے بلک بلک کے سوئے۔ ماں باپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے جب اولاد بیٹے بیٹی بھوک کی وجہ سے کھانا مانگ رہے ہو، تو ماں باپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی ماں ہے، وہ بھی باپ ہے، کہتے ہیں اولاد ہو بیٹو ہمیں تم سے پیار ہے، لیکن تم سے زیادہ ہمیں اللہ کے رسول سے پیار ہے، اللہ کے رسول کا مہمان آئے اس کو ہی کھلائیں گے۔ مہمان کھانا کھا رہا ہے، ابو طلحہ ساتھ منہ ویسے ہی ہلا رہے ہیں، پچاکیے مار رہے ہیں تاکہ مہمان سمجھے یہ بھی کھانا کھا رہا ہے۔ مہمان نے سیر ہو کے کھانا کھا لیا، سو گئے، بچوں کو کیسے نیند آتی، انہوں نے بھی کپڑے باندھے ہوئے ہیں، دونوں بچوں کو سلانے کی کوشش کر رہے ہیں، رات اسی انداز میں گزر گئی۔ صبح سویرے فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، جب مسجد کے دروازے پہ پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے استقبال کے لیے کھڑے، اور آپ کہہ رہے ہیں ابو طلحہ تم نے اور تیرے گھر والوں نے رات کو کیا کی ہے؟ لقد ضحک اللہ من صنیعکما، تم دونوں کے کاموں پہ اللہ عرش پہ ہنس پڑا ہے۔ اے ابو طلحہ تم نے کیا کی ہے؟ اللہ پاک نے رات کو تمہاری شان میں قرآن نازل کر دی ہے۔ کیا اللہ کی رحمت اتری، اللہ کی قسم قیامت تک یہ قرآن پاک کا یہ مقام پڑھا جائے گا اور ابو طلحہ کی یادیں تازہ ہوتی رہیں گی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، صحابہ کرام کے لیے اللہ کے پیغمبر دعائیں کیا بھی کرتے تھے اور صحابہ آپ سے دعائیں لیا بھی کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آخری بات توجہ کیجئے، 3 صحابہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، غلطی کے بعد اب کیا کیا جائے؟ ان تینوں نے منصوبہ بنا لیا کہ تینوں صدقہ لے کر جاتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر سے دعا لیتے ہیں۔ صدقہ لے کر اپنے اپنے گھروں سے نکلے۔ عبدالسلام بھٹوی حفظہ اللہ تعالی
عصر حاضر کے مفسر ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر میں یہ روایت نقل کی ہے، تینوں صحابی اپنے گھر سے دعا کروانے کے لیے نکلے ہیں اور ساتھ صدقہ بھی ہے۔ یہ ادا ان کی اللہ کو اتنی پسند آئی، یہ گھر سے نکلے، اللہ نے جبریل امین کو نازل کر دیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ او میرے محبوب پیغمبر، یہ تیرے جانثار، یہ تیرے غلام، ان سے غلطی ہو گئی، ان سے بھول ہو گئی ہے، یہ صدقہ لے کے آ رہے ہیں آپ سے دعا لینے کے لیے، آپ سے دعا کروانے کے لیے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، او میرے پیغمبر ان کے صدقے کو قبول کر لیجئے، ان کے صدقے کو رد نہیں کرنا۔ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان سے صدقہ وصول کر لیجئے، اللہ ان کو گناہوں سے پاک کر دے گا۔ وصل علیہم، اور جو ان کی آرزو ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہمارے لیے دعا کریں، وصل علیہم، او میرے محبوب پیغمبر میں آپ کو حکم دے رہا ہوں، آپ ان کے لیے دعا کر دیجئے۔ وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم، آپ ان کے لیے جب دعا کریں گے ان کو دلی بھی سکون پہنچ جائے گا۔ واللہ سمیع علیم۔ وہ کتنے ہی خوش نصیب تھے جن کے لیے اللہ کے پیغمبر زندگی میں دعائیں کرتے رہے۔ میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج میں اور آپ کی دعائیں کیسے لے سکتے ہیں، میں اور آپ کیسے دعائیں لے سکتے ہیں، یہ انشاءاللہ انتہا درس کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرمائے، ان کی سچی محبت نصیب فرمائے، جس طرح وہ حضور کی غلامی کرتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلائے، اپنے محبوب پیغمبر کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سے محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا شافي المرضى اشف مرضاتنا ومرضات المسلمين۔ یا میرے اللہ جتنے ساتھی تشریف فرمائے ہم سب کا سننا سنانا قبول فرما، تیرے محبوب پیغمبر کا، تیرے محبوب پیغمبر کے غلاموں کا تذکرہ سنتے رہیں کرتے رہیں، اللہ قبول فرما۔ اے میرے اللہ بڑے گناہگار سیاکار ضرور ہیں لیکن بندے تو تیرے ہی، اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی ساتھی تشریف لائے سب کے ایمان کی حفاظتیں فرما، سب کے مال جان عزتوں کی حفاظتیں فرما۔ اے میرے اللہ جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، کئی کاروباری معاملے کے اندر پریشان ہیں، اے اللہ پاک آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ کئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے پاس اولاد ہے نیک اور نمازی بنا، والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے اللہ کئی گلشن ویران ہیں تیری رحمت کو ترس گئے، جن کے پاس اولاد نہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔
اے میرے اللہ جن کے پاس اولاد نہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو مریض اور بیمار بیٹھے ہیں تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما۔ کئی خود بیمار ہیں، کئیوں کی اولادیں بیمار ہیں، اے میرے اللہ سبھی تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ جن کے ماں باپ بیمار ہیں اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما، سب کو شفائیں عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں بھی جب تک زندہ رکھنا عزت ایمان شان والی زندگی نصیب فرمانا۔ اے میرے اللہ ایمان کی خوبصورت حالت کی شہادت کی موت نصیب فرما۔ اے میرے اللہ زندگی بھی ایمان والی موت بھی ایمان والی عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو ساتھی دنیا سے چلے گئے ہیں جن کے رشتہ دار تیرے پاس پہنچ گئے اللہ ان کی بخشی فرما۔ اے میرے اللہ اس تیرے گھر کی رونقیں تیرے پاس چلی گئی ہیں اللہ سب کی بخشی فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اے میرے اللہ اس مرکز کو قیامت تک آباد فرما۔ تو جو تیرے گھر کو آباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اے میرے اللہ جو پروگرام کے لیے محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں پیسہ خرچ کرتے ہیں وقت لگاتے ہیں اے اللہ سب کی محنتیں قبول فرما، سب کے مال جان عزتوں کی حفاظتیں فرما۔ اے میرے اللہ یہ ملک ہم نے تیرے نام پہ حاصل کی ہے تو خود اس کی حفاظتیں فرما۔ اے میرے اللہ جہاں جہاں بھی علماء تیرے دین کا کام کر رہے ہیں سب کی حفاظتیں فرما، سب کی مدد فرما۔ اے میرے اللہ جہاں جہاں مساجد و مدارس ہیں سب کی حفاظتیں فرما، غیبی خزانوں سے سب کے اخراجات پورے فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔